آپ کسی مسلمان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس پر بھی بہت بڑی بشارت آئی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ متعین کرتا ہے۔ جب یہ آدمی اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر، اور اس کو کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی کچھ عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ یعنی وہ فرشتہ جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے بدلے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی کچھ عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ چیز اسے بھی ملتی ہے۔ مثلا آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو صحت اور تندرستی دے، تو وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ شخص غریب ہے اس کو مال دے، تو وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہے اس کو بھی مال دے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے اور مسلمان کے لیے خیر کی دعا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے حج کی دعا کرے کہ اے اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے حج کا راستہ آسان فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرا دیں گے، کیونکہ آپ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے جو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مجرب عمل بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں اور اس کے بدلے میں فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔